شب بارات کی رات آپ سے کوئی کہے یا رات کو کیوں جاگتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، اس رات کو کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ ابے بھائی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم نماز نہیں پڑھ، ہم تجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ہی پڑھ، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، تو عشاء پڑھ کے سو جا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تجھ پہ گناہ پڑے گا، تو عشاء پڑھ کے سو جا، گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا تو نے، یہ ضرور کہیں گے کہ بہت اچھا موقع تھا، اللہ نے تجھے گولڈن چانس دیا تھا سدھرنے کا، سنبھلنے کا، مس کر دیا تو نے۔ نفل ہم پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے۔ توبہ ہم کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، اسی لیے توبہ کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی کہے کہ یہ نماز کیوں پڑھتے ہو، سخت غلط ہے۔ تجھے نہیں پڑھنا، عشاء پڑھ کے سو جا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو گناہگار ہے، لیکن پھر میں کہوں گا یہ ضرور بولیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا تو نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، یعنی کہ شب قدر کی رات، میں اپنے بستر میں آرام فرما رہی تھی، حضور بھی میرے بستر میں آرام فرما رہی تھی، حضور کی جوزہ مبارک، لیکن اچانک سے میری آنکھ کھلی تو حضور میرے بستر میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا، دماغ میں، دل میں میرے آیا کہ کسی اور زوجہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے، کسی اور جوزہ کا خیال من میں آ گیا ہوگا تو ادھر چلے گئے ہوں گے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر باہر جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں، جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، حضور جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے مجھے دیکھا تو کہا، اے میری زوجہ، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا، میں تمہارے ساتھ ذرا بھی دھوکہ کروں گا؟ آپ کی زوجہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضور آپ مالک ہیں، حضور آپ کریم ہیں، آپ میری حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو حق ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں حضور، آپ تو مالک ہیں حضور، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری زوجہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا، بنو قلب کا قبیلہ سب سے زیادہ اس وقت بکریاں پالتا تھا۔ حضور نے فرمایا، بنو قلب کی بکریوں کی تعداد میں میرا رب میری امت کو بخش دے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح خیر ہوتے ہی یہ بات اہل اسلام کو بتائی اور روایت کر دی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھل کے بتایا۔ آپ نے بتایا کہ 15ویں شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو رات عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ آپ نے بتایا کھلا کھلا، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ صبح کام پر مت جاؤ، صبح بھی اللہ کی عبادت کرو، اور چاہو تو کام کر سکتے ہو، رات عبادت کرو، لیکن رات دل میں یہ خیال نہ آئے کہ صبح تو مجھے جا کر اپنا دفتر کھولنا ہے، صبح جا کر مجھے اپنی شاپ کھولنا ہے، 10 بجے ٹائم سے نہیں گیا تو دکان نہیں کھلے گی۔ اگر رات کو جاگ لیا، رات کو عبادت کر لی، تو صبح کام پر ٹائم سے نہ پہنچ پاؤں گا تو مالک بڑا ناراض ہوگا۔ تجھے اس مالک کی فکر ہے، تجھے اس گراہک کی فکر ہے جو دنیا میں تیرا ساتھی ہے، لیکن کیا تجھے اس بات کی غور و فکر ہے، کیا تجھے اس بات کی ذرا بھی ملال ہے کہ جو مالک جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو
تو کیا کرے گا؟ تجھے ذرہ برابر بھی یہ اندازہ ہے؟ اس نے خود کہا 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ تو تو نہ رات کو جاگ رہا ہے، تو تو نہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ میرا توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے۔ دوستو، ہر اس انسان تک یہ ویڈیو شیئر کر دو جو کسی وجہ سے، جس کے دل میں دماغ میں تھوڑا سا بھی یہ پوائنٹ بیٹھا ہوا ہو کہ میں تو مشکل میں ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے کام پر بھی جانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے وہ بھی روزہ رکھ لے اور 15ویں اس رات کی، شب بارات کی اس فضیلت کو وہ بھی سچے دل سے قبول کر لے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ سب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، یا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج شب بارات کی رات ہے۔ رات سے پہلے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، آپ سے گزارش ہے، اور میرے حق میں بخشش کی دعا ضرور کرنا۔ السلام علیکم، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا۔